أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس نے بندہ حقیر کو آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہو کر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور یہ توفیق ہوئی کہ قرآنی آیات سے اور احادیث معصومین کے ذریعے سے آپ کے اذہان مبارک میں کچھ باتیں عرض کروں. دیکھیں، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جو بھی انسان اس دنیا میں جی رہا ہے، اس کے لیے اور اس کی زندگی میں ایک چیز انتہائی اہم ہے، اور اسی چیز کی تلاش اور جستجو کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی مصیبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے. آج کل کے صورتحال، جن صورتحال سے ہم دوچار ہے اور جن صورتحال سے حضرت انسان آج کل دوچار ہے، ان حالات میں ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اسے دلی طور پر سکون و اطمینان حاصل ہو جائے. لیکن حضرت انسان اگر متوجہ ہو جائے، احادیث معصومین اور آیات قرآنی کے اندر اگر توجہ کریں، خداوند متعال نے ہمیں اپنی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے ایک چیز کو ہمارے لیے اہم قرار دیا ہے. اگر یہ چیز اگر تم کرو گے تو تمہارے زندگی میں، تمہارے ہر کام میں اور تمہارے دل کو سکون عطا ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ جس چیز کے ذریعے سے ہمارے دل کو سکون ہو، ہماری زندگی میں سکون ہو اور ہمارے ہر کام میں ہمیں سکون میسر ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سکون میسر ہو اور اطمینان میسر ہو. وہ چیز کیا ہے؟ ذکر خداوندی. جب انسان ذکر خداوندی کرتا ہے، جب انسان خداوند متعال کو اپنے دل سے یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. جیسے کہ خداوند متعال نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان خدا کو زیادہ یاد کیا کرو اور خدا کا ذکر کیا کرو، ذکرن کثیرا، اور بہت زیادہ خدا کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔ جب ہم صبح و شام خدا کی تسبیح کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں سکون آئے گا اور ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ آج دنیا جس چیز کے پیچھے ہے اور جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہی اطمینان و سکون ہے۔ کسی مالدار کے پاس آپ چلے جائیں یا کسی بزنس مین کے پاس آپ چلے جائیں، کسی کے پاس بھی آپ جائیں، اگر اس سے آپ پوچھیں آپ کی زندگی میں سکون ہے یا نہیں ہے تو وہ کہے گا میں پریشان ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس حیثیت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن مومن جس کے پاس نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، پھر بھی اس کے دل میں سکون ہے، اس کے دل کے سکون ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اپنے دل میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان دل سے خدا کو یاد کرتا ہے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور اس کے قلب اور دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت انسان متوجہ نہیں ہے، انسان گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر اس حد تک غرق ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے سکون کہاں سے ملے گا۔ جب انسان دنیا پرست ہو جائے، جب انسان مال پرست ہو جائے، جب انسان دنیا پرست ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کو بلا دیتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ بھی اس کو بلا دیتا ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان خداوند متعال اس انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ جب خداوند متعال کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ذکر ہے خداوندی، خداوند متعال کا ذکر کرنا اور اپنی زندگی میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جھکے رہنا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ لیکن دنیا اس چیز کے پیچھے ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ تو خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اگر تم دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مومنو آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو۔ جب تم صبح و شام اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا اور تمہارے قلب کو سکون میسر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی ذات پر۔ اسی طرح سے اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو احادیث کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز ملتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے، اگر انسان اپنے قلب کو سکون میسر کرنا چاہتا ہے تو وہی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر خداوندی۔ جیسا کہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں ذکر اللہ دعامت الایمان وعصمت من الشیطان۔
یعنی خدا کا ذکر کرنا یہ ایمان کا ستون ہے۔ وَعِصْمَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر انسان شیطان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور اپنے اندر ایمان کے ستون کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوگا اور ستون قائم رہے گا، اور شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر خداوند متعال نے عدو مبین کہا، واضح اور کھلا دشمن۔ ایک دشمن ہوتا ہے جو چھپ کے دشمنی کرتا ہے، لیکن ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، یہ شیطان کھلم کھلا دشمنی کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اگر شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو مولا متقین فرماتے ہیں کہ ذکر کیا کرو، خداوند متعال کو یاد کیا کرو۔ جب تم خداوند متعال کو یاد کرو گے تو تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ایک اور جگہ پر مولا متقین فرماتے ہیں الذکر نور العقل، ذکر کرنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں مناجات کرنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں عبادت کرنا، خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا، یہ کیا ہے؟ نور العقل، عقل کے نور ہے۔ اپنے عقل کو نورانی کرنا چاہتے ہو، اپنے عقل کو منور کرنا چاہتے ہو تو ذکر خداوندی کیا کرو۔ جب تم ذکر کرو گے تو تمہارا عقل منور ہو جائے۔ الذکر نور العقل وحیات النفوس، اور نفوس کی حیات، ذکر نفوس کی حیات ہے۔ یعنی اگر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو باطنی طور پر، ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ اگر انسان ذکر خدا نہ کرے، اپنے آپ کو مناجات میں نہ لگائے اور ذکر خدا سے اپنے آپ کو دور رکھے تو ظاہراً تو یہ چل پھر رہا ہے، لیکن باطناً اس کی روح مردہ ہو چکی ہے اور اس کا ضمیر مر چکا ہے جب یہ خداوند متعال کا ذکر نہیں کریں گے۔ چونکہ ذکر حیات النفوس ہے، ہماری روح کا زندہ ہونا اور ہمارے نفس کا زندہ ہونا کس میں مضمر ہے؟ ذکر خداوندی میں مضمر ہے۔ جب تم ذکر الہی کرو گے تو تمہارا قلب زندہ ہوگا، تمہاری روح زندہ ہو جائے گی اور تمہارا نفس جو ہے زندہ ہو جائے گا۔ وحیات النفوس، جس انسان کا دل مردہ ہو جائے اور جس انسان کی روح اگر مر جائے اور جس انسان کا ضمیر اگر مر جائے تو اس کے سامنے اگر کچھ بھی کرو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو لیکن اس کو تشخیص کرنے میں دقت ہوگی اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کی روح مر چکی ہے۔ چونکہ روح کی زندگی اور ضمیر کا زندہ ہونا اور نفوس کا زندہ ہونا ذکر الہی میں مضمر ہے۔ جب تم ذکر الہی کرو گے تو تمہارا نفس اور تمہارا دل اور تمہاری روح زندہ ہو جائے گی۔ وجلاء الصدور، اور سینے کی جلا، اگر ہم اپنے سینے کو جلا دینا چاہتے ہیں، اپنے سینے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مولا فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کیا کرو۔ اگر تم ذکر الہی کرو گے، اگر تم خدا کو یاد رکھو گے تو خدا بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اگر تم خدا کو بھول جاؤ گے تو خدا بھی تمہیں بلا دے گا۔ جنہوں نے خدا کو بلا دیا خدا نے انہیں بلا دیا، اور جن کو اللہ نے بلا دیا اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ ذکر خداوندی اور ذکر الہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری روح کی تربیت کے لیے۔ چونکہ ہم
جسمانی طور پر اگر مریض ہو جائے تو ہم رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، لیکن ہم روحانی امراض کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ روح کی غذا اور جسم کی غذا، روح کی غذا، جسم کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا کھانا پینا پانی یہ وغیرہ، یہ جسم کی غذا ہے، لیکن ایک روح کی غذا، روح کو بھی غذا چاہیے۔ روح کی غذا یہ ذکر الہی ہے، یہ ذکر الہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت سلیمان علی نبینا، جس کی حکومت ہوا پر، چرند پر، پرند پر، انسانوں پر، جنوں پر، ہر ایک پر اس کی حکومت تھی، جسے کہ آپ جانتے ہیں۔ انہیں کسی جگہ پر جانا تھا، انہوں نے سب کو حکم دیا کہ اور ہوا کو حکم دیا، کیونکہ ہوا اس کے تابع ہے، ہوا کو حکم دیا کہ ہمیں کس جگہ پر جانا ہے، تو تخت سلیمان تیار کیا گیا۔ اس کے بعد تخت سلیمان کی جو حالت تھی کس طرح کی تھی؟ تخت سلیمان 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا، اور اس تخت سلیمان کے اندر 6000 کرسیاں تھیں، 6000 کرسیاں، 3 میل اور 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا تخت سلیمان کی جو ڈھانچہ اور اس کی شکل ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اور اس میں کچھ صفیں بنائی گئی، اور ان صفوں میں پہلی صف پر علماء کو بٹھایا، دوسری صف پر وزراء کو بٹھایا، اور تیسری صف پر لشکر کے سرداروں کو بٹھایا، اور اس کے بعد جو صفیں بنتی ہے ان صفوں کے اندر اپنے آدمیوں کو بٹھایا، اور ان تمام علماء، وزراء، لشکر کے سردار اور لشکر کے سپاہی، ان کے درمیان سلیمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ ان کے بیچوں بیچ شان و شوکت سے تشریف فرما تھے۔ اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ اے ہوا، ہمیں کسی بستی میں جانا ہے، کسی مقام پر جانا ہے، تو آپ نے ہمیں لے کے جانا۔ ہوا کا حکم ہوا تو ہوا نے اس تخت سلیمان کو اٹھانا شروع کیا اور چلنے لگے۔ جب کسی بستی کے قریب پہنچا تو ایک کسان ذکر الہی میں مشغول تھا، اور جب اس نے یہ تخت سلیمان کو دیکھا تو اس تخت سلیمان کو دیکھتے ہی اس نے ایک جملہ بولا۔ اس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یہ ذکر پڑھا کہ اے خداوند متعال، تیرا شکر ہے کہ تو نے ابن داؤد کو اس شان و شوکت کے ساتھ اس کو عزت بخشا۔ جب حضرت سلیمان نے اس کا یہ جملہ سنا تو حضرت سلیمان نے ہوا کا حکم دیا کہ اس تخت کو زمین پر اتارا جائے۔ تو ہوا نے حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق تخت کو زمین پر اتارا۔ اتارنے کے بعد حضرت سلیمان اس کسان کے پاس پہنچا۔ کسان کے پاس پہنچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں، اور اس کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے کسان، مجھے بہت اچھا لگا کہ تو خداوند متعال کی تسبیح کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند متعال وہ پاک ذات ہے، اور میں اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ابن داؤد کو اس جیسی شان و شوکت سے نوازا۔ اس وقت حضرت سلیمان علی نبینا نے اس شخص سے متوجہ ہو کر فرمایا، اے شخص، اے کسان، اس ذکر خداوندی کے مقابلے میں جو ذکر تو نے اپنے دل سے اور اپنے دل کے اقرار کے ساتھ آپ نے یہ ذکر پڑھا ہے، اس کے مقابلے میں اس تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تو اس ذکر کو اپنے دل سے پڑھ رہا ہے، اور اگر اس ذکر کو خداوند متعال شرف قبولیت بخشے، تو یہ ذکر
اس تخت سلیمان سے بہتر ہے۔ تو ذکر خداوندی، ایک ذکر کرنا، پاک ہے وہ ذات کی جس نے سلیمان علیہ نبینا کو اس جیسے مقام و مرتبت سے نوازا۔ یہ ایک ذکر، یہ ایک جملہ اس تخت سلیمان سے بہتر ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس میں خلوص تھا، اس نے دل سے پڑھا۔ جب انسان کسی بھی عمل کو دل سے کرتا ہے، کسی بھی عمل کو خلوص کے ساتھ کرتا ہے، تو اس میں اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے۔ سلیمان نبی ہے، اس کے ساتھ علماء بھی ہے، وزراء بھی ہے، سرداران بھی ہے، اور دنیا کے ہر مخلوق اس تخت کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ان تمام سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے دل سے خداوند متعال کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ذکر خداوندی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، غزوات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور غزوات میں خود شریک ہوتے تھے۔ انہی غزوات میں سے ایک غزوے کے اندر اصحاب کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب شام کا وقت ہوا تو پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ اس صحرا کے اندر سب نے ٹھہرنا ہے اور یہاں پر رات گزارنی ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو حکم دیا کہ باقی سب آرام کریں گے اور یہ 2 صحابی پہرا دیں گے۔ ان میں سے ایک عمار بن یاسر تھا اور دوسرا ایک اور صحابی تھا۔ یہ ذکر کی میں وہ بتا رہا ہوں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے، اور ذکر کی اہمیت اور ذکر کی لذت سے انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ وہ پہرا دے رہا تھا، انہوں نے پوری رات کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا کہ رات کے اس حصے میں آپ ڈیوٹی کریں گے اور اس حصے میں میں ڈیوٹی کروں گا۔ عمار بن یاسر نے اس صحابی سے یہ فیصلہ کیا، اور جس دوسرا صحابی اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا، اور اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کی پہلی رکعت میں اس نے سورہ الحم کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے وہاں سے ایک یہودی جاسوس نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھا، انہیں کوئی نظر نہیں آیا، فقط ایک سایہ سا ستون کی طرح ایک نظر آ رہا ہے جو کہ کھڑا ہے۔ انہیں یہ تشخیص نہیں ہوئی کہ یہ کوئی ستون ہے یا کوئی انسان ہے، تشخیص نہیں ہوئی، تو اس نے اس کی طرف ایک تیر پھینکا، شاید تاکہ پتہ ہو جائے کہ اس تیر سے اگر انسان ہو تو وہ ہلے گا، آگے پیچھے جائے گا اور اس تیر سے بچے گا، لیکن اگر کوئی درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ ادھر ہی مستقر رہے گا۔ تو اس وقت جب اس یہودی کی طرف سے ایک تیر آیا اور وہ تیر اس صحابی کے جسم پر لگا، لیکن وہ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ ستون کی طرح کھڑا رہا، آگے پیچھے ہلے نہیں، تیر آیا پھر بھی نہیں ہلے۔ اس وقت اس یہودی نے دوسرا تیر پھینکا، پھر بھی وہ سورہ کہف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آگے پیچھے ہلتا نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ہلنے والا نہیں ہے، اس کے بعد اس نے تیسرا تیر پھینکا۔ تیسرا تیر پھینکنے کے بعد تاکہ یہ خطرہ نہ ہو جائے کہ اس صحابی نے سوچا کہ اگر میں اس طرح رہوں اور سورہ کہف ختم ہونے تک ادھر کھڑا رہوں تو ممکن ہے کہ دشمن حملہ کر دے اور لشکر اسلام ختم ہو جائے۔ اس نے آہستہ سے عمار یاسر کو جگانا شروع کیا۔ جب جگانا شروع کیا تو عمار یاسر جاگ گئے اور پوچھا کہ اے صحابی، اے مومن، تم نے پہلے جب تیر لگا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم، میں اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میں اس قدر مشغول تھا کہ میں آپ کو جگا نہیں سکا۔ یعنی قرآن کی تلاوت کی لذت اس کو اس قدر محسوس ہو رہا تھا کہ اسے تیر کا اثر نہیں ہوا۔ جب انسان دل سے تلاوت کرتا ہے اور دل سے اپنے آپ کو خداوند متعال کے بارگاہ میں حاضر کرتا ہے تو انسان اس کو تیر لگے تب اثر نہیں ہوتا،
اور مولا کائنات کو جب ایک جنگ میں تیر لگا اور اس تیر کو نکالنے میں مشکل پیش ہو رہا تھا، دقت پیش ہو رہی تھی، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگوں تب اس تیر کو نکالنا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ کیونکہ مولا کائنات کو مناجات اور دعا سے عشق تھا۔ جب مناجات اور دعا کرتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو نکال کر صرف خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر کرتے تھے۔ جب مولا کائنات نماز پڑھنے لگے، اسے نماز کے دوران جب تیر کو نکالا، اس وقت مولا کو پتہ نہیں چلا کہ پاؤں سے تیر نکالا ہی نہیں نکالا۔ یہ ہوتا ہے ذکر کا اثر۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے، ہم تو ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ایسے ہی ذکر کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان دل سے ذکر کرتا ہے، اپنے اندر ذکر کا وہ جو عشق ہوتا ہے، جو لذت ہوتی ہے اس ذکر کی، اس کو حاصل کرنے لگتا ہے، اور مناجات کی لذت اور دعا کی لذت اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا ہو۔ تو ذکر کی لذت انسان کے لیے جب حاصل ہوتا ہے، اور ذکر کی لذت جب انسان مانوس ہوتا ہے، تو جب تیر لگے تب بھی اثر نہیں ہوتا، اور تیر نکالے تب بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ذکر خداوندی قلب سے اور اپنی دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند متعال ہم سب کو تیرے بارگاہ میں عبادات و مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی ملتمسین دعا ہے، التماس دعا کہا ہے، جو بھی حاجات ہے، مشکلات ہے، تمنائیں ہیں، جو بھی رکھتے ہیں خداوند متعال ان سب کی مشکلات و تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی مریض مرضا ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد خصوصاً کچھ خاص مریضیں ہیں